بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن میں اس پوری دنیا کے مال و متاع کو یہ تمام فتنہ کہا، یہ آزمائش کہا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دین متین سکھایا، خوبصورت ایک دین کی تعلیم صحابہ کو دی۔ صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے، اور علماء، محدثین، مفسرین، اسی طرح یہ دین چلتا چلتا آج ہمارے تک آ پہنچا۔ اور اس دین کے پورے پیریڈ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی دین میں انہوں نے دخول کیا، اس لیے کیا، اس نیت سے انہوں نے دخول کیا تاکہ دین کو بگاڑا جائے، دین کے اندر نقص پیدا کیے جائے۔ چونکہ دین تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے دخول اس لیے کیا، اور یہ کروانے والے کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے یہود و نصارہ، عیسائی حضرات ہیں، یہودی حضرات ہیں، تاکہ دین کو بگاڑا جائے۔ تو انہوں نے کچھ اپنے بندے دین اسلام میں داخل کیے تاکہ دین میں بگاڑ آ جائے، کچھ میں انہوں نے پیسہ خرچ کیا دین کو بگاڑنے کے لیے۔ تو یہ سلسلہ کرنے اول سے چلا ہے، آج تک دین میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا بے غیرت قسم کا شخص وہ داخل ہوتا ہے جو دین کو بگاڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس نے اپنے پیچھے بہت ساری پلٹون لگائی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فتنوں کے بارے میں پہلے ہی آگاہی فرما دی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ بہت عجیب تر فتنے ہوں گے۔ فرمایا کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے تم کسی درخت کے تنے کے اندر داخل ہو جانا، جو اندر سے کھوکھلا ہو، فرمایا اس درخت کے تنے کے اندر داخل ہو جانا، اور اسی تنے کے اندر ہی آخری سانس تم لے لینا، یعنی اس تنے کے اندر ہی تمہیں موت واقع ہو جائے، لیکن ان فتنوں سے بچ جانا۔ ایسے وہ عجیب فتنے ہوں گے جو انسان کے عقائد کو تباہ کر دیں گے، جو انسان کے نظریات، مسلمان کے نظریات جو ہے، جو عقائد ہیں، ان میں وہ بگاڑ پیدا کریں گے۔ آج وہ دیکھیں، آپ کو وہ فسادی لوگ نظر آئیں گے جن میں ایک بہت بڑا فتنہ وہ مرزا محمد علی ہے، کہ جس نے دین میں بگاڑ کرنے کی اتنی کوشش کی ہے کہ اس نے بزرگوں کا ادب، کریم آقا کا ادب، اللہ رب العزت کے خلاف تک بھی اس نے بولا ہے۔ تو میں تو حیران ہوں ایسے لوگوں سے جو اس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جو اس کو اپنا امام مانتے ہیں، کہ جس نے اللہ رب العزت کے بارے میں بھی گستاخی کی ہو، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شاہی کوئی نہیں۔ آج لوگ اس کو اپنا امام بنا بیٹھے ہیں، اس کو پیشوا بنائے بیٹھے ہیں، اس نے اولیاء کے خلاف باتیں کی ہیں، آج اس کو لوگ امام بناتے ہیں، اس کو آج لوگ امام مانتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو اس کو اپنا پیشوا بناتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ کہتے ہیں نا، میں نے مرزا کے کچھ سٹوڈنٹ سے گفتگو میری ہوئی تو انہوں نے کہا یار وہ اچھی باتیں بھی تو کرتا ہے، جو اچھی باتیں ہم اس سے لے لیتے، جو بری ہوتی ہے وہ نہیں لیتے۔ تو قرآن صحیح طرح سیکھا نہیں ہے، آپ نے تو حدیث صحیح طرح سیکھی نہیں ہے۔ تو کسی سے حدیث بیٹھ کے آپ قرآن و حدیث سیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، اس آیت کا جو تشریح ہے، جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے۔ اگر ہمیں ایسا معلوم ہی نہیں ہے، ہم یہ کسی سے سنتے نہیں ہیں، تو ہمیں کوئی قرآن کی جو آیت ہے اس کا غلط ترجمہ کر دے، وہ اس کی غلط تشریح کر دے، اس کی تفسیر کر دے، تو ہمیں کیا پتا؟ تو ہم کہتے ہیں جناب مرزا صاحب کی جو اچھی بات ہوتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ کیسے آپ لے لیتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ علم دین ہے، اور جس سے دین سیکھ رہے ہو اس بندے کو دیکھ لو، اس بندے کو پرکھ لو، کیا وہ ادب تو کرنے والا ہے؟ کیا وہ دین کے خلاف تو نہیں بولنے والا؟ کیا وہ صحابہ پر تبرہ بازی تو نہیں کرتا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ تبرہ بازی کرتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ تمام صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ تو کوئی شے کوئی نہیں، کبھی کہتا ماں تو کوئی شے کوئی نہیں۔ تو ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے کہ ایک بندہ وہ سبھی کو کچھ چیز نہیں کہہ رہا اور خود کو کہہ رہا میں تو اتنا نرم ہوں، میں تو اتنا اچھا ہوں کہ تم میرے خلاف باتیں کرتے ہو، میں تو مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ اب بتائیں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہو سکتا ہے یہ؟ تو یہ صحابہ کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے ہونا چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری صحبت میں بیٹھنے والا
وہ ایک जौ की मुट्ठी वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, फरमाया बाद में आने वाला ओहद पहाड़ जितना सोना वो अल्लाह की राह में खर्च करे फिर वो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे सिहाबी ने मेरी मैयत हासिल की, इस वजह से उसको ये शान मिली। अब ये कहता है कि मैं मौला अली से ज्यादा नरम दिल हूं, अब ये कहे कि नबी तो कोई शय नहीं है, ये कहे कि जनाब मैंने बड़ी हदीसें पढ़ी हुई, मैं बड़ा मुफस्सिर हूं। कैसा मुफस्सिर है? अभी एक वो हदीस बयान कर रहा था, हदीस कैसी बयान कर रहा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने साहबा को देखा कि वो घोड़ों की दुम्बों की तरह अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम अपने हाथों को जानों पर रखो, जान जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। अब ये बात करते हैं, अरबी में उसको पट कहते हैं। अजीब बंदा है जिसको ये थोड़ी सी ग्रामर की ये बात है, उसको ये इल्म ना हो और वो कहे कि मैं भाई मुझसे को मुनाजरा कर ले, क़यामत तक टाइम है। अभी उवैस रब्बानी साहब वो हनीफ कुरैशी साहब को लेकर गए हैं, फिर क्यों नहीं मिला? कुछ अकल करो यार, अगर उसमें इतना दम खम होता, मर्द का बच्चा है, उसने बात जो की है कि हनीफ कुरैशी साहब आए मुझसे मुनाजरा करें, कभी कहता जनाब मिसबाई साहब आ जाए, कभी कहता मुफ्ती मुनीबर रहमान अल्लाह उनकी इज्जतों में और इजाफा फरमाए, वो मुझसे मुनाजरा करें, या वो अपना बंदा भेजे कि जनाब मैं ऐसे कर रहा हूं। जब कोई जाता फिर मिलता क्यों नहीं उनसे? अगर ये जो सच्चा है तो ये जरूर उनसे मिले, मुलाकात करे, मुनाजरा करे, ताकि इल्म हो जाए कि ये वाकई कोई आलिम है या कोई जाहिल है। तो जाहिल का ये काम होता है कि जनाब बस दूर से ही कह देना कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। ऐसे काम नहीं है मेरे भाइयों। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं कि आपने इल्म सीखना है, किसी बाअमल आलिम के पास जाए, किसी बाअदब आलिम के पास जाए, ना कि ऐसे मिर्जे प्लम्बर वगैरह के पास किसी के जाए। खुदारा में हाथ जोड़ता हूं, आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अकल और फहम दिया है, आप उससे सोचे अकल के साथ और समझे कि हम वाकई एक अच्छे बंदे से दीन सीख रहे हैं या एक फ्राडिये से हम दीन सीख रहे हैं। दीन आप सीखें लेकिन किसी बाअमल आलिम के पास बैठें, जो कुरान और हदीस, जिसने प्रॉपर टाइम लगा के कुरान और हदीस के जो इल्म है उसको हासिल किया है। अगर उसके पास आप बैठेंगे यकीनन आपको इल्म होगा कि वाकई तौर पर यह बंदा झूठा है, ये सहाबा का बेअदब है, तमाम अंबिया का बेअदब है, औलिया अल्लाह का बेअदब है, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर यह तबर्राबाजी करता है। आप सबको ये इल्म होगा।